آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان کا جاننا ایک مسلمان عورت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان آیات میں ڈائریکٹلی آپ کو مخاطب کر کے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن ان قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہمیں اس دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ بیسیکلی کسی ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جو اپنے سے کسی سپیریئر ہستی کی غلام ہو، اور خلیفہ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے تمام تر احکامات کی پیروی کرے۔ یہی حیثیت انسان کی اس دنیا میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اور یہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کی نوعیت ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور اس کو ابدی جنتوں سے نوازیں گے۔ لیکن اگر انسان اس کے برعکس کوئی رویہ اختیار کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہی معاملہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی وزیر اپنے بادشاہ کے احکامات کو نہیں مانتا تو بادشاہ اس کو سزا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ معاشرے میں آج ہمیں جتنا بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا۔ تو آج ہم یہ آیات جو پڑھیں گے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم تو معاشرے کے بگاڑ میں کوئی کردار تو ادا نہیں کر رہے، یا دوسرے لوگ ہماری وجہ سے گمراہ تو نہیں ہو رہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، اور آپ لوگ یہ جانتی ہیں کہ ہم اس دنیا میں امت وسط کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی نہ صرف ہمیں اپنی اصلاح کا کام کرنا ہے بلکہ دوسرے انسانوں کی اصلاح کا کام بھی کرنا ہے، اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے اس دنیا کی بہتری میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کس قدر کردار ادا کیا۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے آج سورۃ الاحزاب کی آیات کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے یا مسلمان معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ احکامات دیے تھے، اور اس سلسلے میں ہم آج ان احکامات کو ڈسکس کریں گے جو ہم عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ کوشش کریں گے جو حکم بھی ہم پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہمیں پڑھنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اور عمل کرنے پہ ہی اجر رکھا گیا ہے، نہ کہ صرف زبانی طور پہ کہہ دینے میں یا پھر باتیں سننے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو یا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، نہ بات کیا کرو دبی زبان سے کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ وقلن قولا معروفا، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ اب اس آیت میں بظاہر تو امہات المومنین کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا، لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ امہات المومنین سے کیوں خطاب کیا گیا۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ حکم صرف امہات المومنین سے ریلیٹڈ ہے، عام عورتوں کو اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں امہات المومنین کو مخاطب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے مردوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مردوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، تو اس خلا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایک مرد تھے، اس کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی۔ اس لیے پھر یہاں پہ امہات المومنین کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امت کے مردوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی طرح امت کی مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی بیٹیوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ امہات المومنین کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو گی تو تم کو دوہرا اجر دیا جائے گا، اور اگر کوئی برا کام کرو گی تو تم کو دوہری سزا دی جائے گی۔ دوہرا اجر کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں بھی زیادہ دینی ہیں، اور دوہری سزا اس لیے دی جائے گی کیونکہ اگر وہ کوئی غلط کام کریں گی تو چونکہ وہ امت میں ایک قائدانہ حیثیت رکھتی ہیں، وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اگر وہ کوئی برا کام کریں گی یا کوئی گناہ کا کام کریں گی تو آٹومیٹکلی دوسری عورتوں نے بھی ان کو فالو کرنا تھا، تو اس سے پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم کوئی گناہ کا کام کرو گی تو تم کو پھر دوہری سزا دی جائے گی۔ تو یہ بات سب سے پہلے یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ حکم جو بھی ہم آگے پڑھیں گے احکامات، یہ صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے، یہ تمام تر مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ اب سب سے پہلے کیا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ دبی زبان سے کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی۔ دبی زبان کا مطلب یہ ہے کہ نرم لہجے سے بات نہیں کرنی، بلکہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ صاف اور سیدھی بات کرو، یعنی معروف بات کرو۔ اب اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے انسان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، بلکہ آپ کا لہجہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی فرینکنس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی نامحرم سے تو آپ صرف کام کی بات کریں، آپ کے لہجے میں بے رخی ہو، اس میں کوئی فرینکنس نہ ہو۔ اور اس حکم کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی ہے کہ کہیں کسی شخص کے دل میں کوئی غلط توقع نہ پیدا ہو۔ جس انسان کا ایمان کمزور ہوگا یا اس کا نفس اس کو بہکا دے گا تو وہ کہ کوئی غلط توقع بھی پال سکتا ہے۔ وہ تو یہ سوچے گا کہ جس طرح یہ عورت مجھ سے فرینکلی بات کر رہی ہے، مجھ سے فری ہو کر بات کر رہی ہے، تو میں اس سے کوئی بھی جائز ناجائز بات کر سکتا ہوں، تو اس طرح فتنہ برپا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ نرم لہجے میں کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو یا اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ تو یہ دوسرا حکم ہے، اور اس حکم سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ایک نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر انسان کی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جس کے بارے میں قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ اس نے وہ رسپانسبلٹیز کہاں تک پوری کی۔ پھر حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، یعنی ایک عورت سے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کے شوہر اور اس کے بچوں سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے گا۔ اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں ٹک کر رہیں اور دوسروں سے نرم لہجے میں بات نہ کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے برعکس رویہ اختیار کر لیا۔ ایک تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی ہیں، اور دوسرا اگر وہ گھروں سے باہر نکل آئی ہی ہیں تو انہوں نے ان پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ہی یہ دیا ہے کہ ہم نے نرم لہجے میں کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اوپنلی نامحرموں سے بات کر رہی ہوتی، اور بات کرنا تو چلیں یہ ایک طرف، اب تو باقاعدہ گیدرنگز ہوتی ہیں میل فیمیلز کی، اور اس سارے کام کی جو رویہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوا ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں اسلام ایک مسلمان عورت کو نرم لہجے میں گفتگو کرنے سے بھی منع کر رہا ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو میلز کے ساتھ گیدرنگ کرنے کی اسلام اجازت دے گا، یا آپ لوگوں کو ٹورس کرنے کی اجازت دے گا؟ قطعاً بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو یہاں پہ تو محرم کے بغیر سفر کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے، تو ایسا کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے ساتھ سفر کریں؟ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ایک مسلمان عورت کو کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہے۔
اب ہم نے کیا غلطی کی کہ عورتیں فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے کے چکروں میں گھروں سے باہر نکل آئی ہیں. یہ اصل میں ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ مرد اور عورت کے پاس ایک جیسی صلاحیتیں ہیں، اس لیے دونوں کو ایک جیسے کام کرنے ہوں گے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو فائنینشیل فریڈم کے نام پہ عورتوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ مرد اور عورت کی فطری صلاحیتیں ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہیں عورتوں کو وہ نہیں دی، اور جس طرح عورتوں کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں مرد کو نہیں دی گئی. جس طرح عورت بچے پیدا کر سکتی ہے مرد پیدا نہیں کر سکتا. مرد باہر کی مشقت کو ایزیلی برداشت کر لیتا ہے جبکہ عورت کے لیے یہ سب مشکل ہے. اسی طرح عورتیں بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش ایزیلی کر لیتی ہیں. ان کے لیے یہ کام جو ہے وہ ان کی فطری صلاحیتوں کے مطابق ہے، جبکہ مرد ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ کسی بچے کی تربیت کر سکیں یا اس کی پرورش کر سکیں. تو فائنینشیل فریڈم کے نام پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک عورت کو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے. اگر عورت اور مرد کو ایک جیسی صلاحیتیں دی گئی ہوتی تو دو الگ الگ جینڈرز بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یا تو اللہ تعالیٰ صرف مرد پیدا کر دیتے یا عورتیں پیدا کر دیتے. تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ دونوں کی اسپیشیلٹیز کچھ اور ہیں، دونوں سے الگ الگ کام لیے جانے ہیں. اور یہ بات میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مرد سے بھی اور عورت سے بھی کوئی الگ الگ کام لینا چاہ رہے ہیں، اور دونوں کے بیلنس سے ہی ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ فائنینشیل فریڈم کے نام پہ ہم لوگوں کو جھانسا دیا گیا ہے، سوچ کے بتائیں کہ یہ ہمارے لیے آزادی ہے بھی کہ نہیں. اصل آزادی یہ ہے کہ آپ کو معاشی فکر سے آزاد رکھ کر مردوں کو آپ کا پرووائڈر بنایا گیا ہے کہ وہ آپ کی تمام تر ضرورتیں پوری کریں، یا پھر آپ کو آزادی اس بات میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کو ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو بچوں کی تربیت بھی کرنی پڑ رہی ہے اور آپ کو جو ہے وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہونا پڑا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. اس نظریے کا جو آغاز تھا نا وہ بیسیکلی ویسٹ میں ہوا تھا. وہاں پہ ان عورتوں کو بہت زیادہ دبایا جا رہا تھا، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اور حقوق کی تلاش میں وہ عورتیں نکلی تھیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر فائنینشیل فریڈم کا یا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے کا کانسیپٹ ان میں آیا تھا. اور کبھی آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں کہ کس طرح عورتوں کو اس دھوکے میں مبتلا کیا گیا، جبکہ اس کے پیچھے عزائم کچھ اور تھے. عورتوں کو گھروں سے کیوں باہر نکالا گیا، اور تحریک حقوق نسواں کی جتنی پرانی ہسٹری ہے آپ کبھی اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے بہت بڑا. اس میں عورتوں کی آزادی نہیں ہے بلکہ ظلم ہے کہ ان سے وہ کام بھی لیا جا رہا ہے جس کے لیے وہ بنی ہی نہیں ہے، اور وہ کام بھی لیا جا رہا ہے جو ان کی فطری ذمہ داری ہے. کبھی مرد نے تو یہ نہیں کہا کہ میں بچوں کی پرورش بھی کروں گا اور میں جو ہے وہ باہر کا کام بھی کروں گا، جبکہ ہم عورتیں اتنی بیوقوف ہو چکی ہیں کہ ہم خود سے ڈبل ذمہ داری اپنے اوپر لے رہی ہیں کہ ہم دونوں کام کر لیں گے. اصل میں ہم اس کام کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں کہ ایک بچے کی پرورش کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ مینیج ہو جاتا ہے ایزیلی. جبکہ یہ کوئی جو ہے وہ جانور کا بچہ نہیں ہے، انسانی بچہ ہے. جانوروں کی صرف کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، جبکہ انسانی بچے کی کھانے پینے کی ضروریات کے علاوہ ایموشنل نیڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کو ہر وقت اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کے حق کو پہچانا ہے وہ ایک ماں کا حق ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا اتنا بڑا رتبہ رکھا ہے کہ جنت اس کے قدموں میں رکھ دی ہے. وہ اسی لیے رکھی ہے کہ عورتیں جس قدر مشقت بچوں کی تربیت میں اٹھاتی ہیں وہ کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھا سکتا، پھر چاہے وہ بچے کے دادا دادی نانا نانی سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بچے کی اس طرح پرورش کی ہی نہیں جا سکتی جس طرح ایک ماں کر سکتی ہے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر ہم عورتیں ہی گھروں سے باہر نکل آئیں گی یا مائیں ہی گھروں سے باہر نکل آئیں گی تو بچوں کی پرورش کس طرح سے ہو سکے گی. اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اس کے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں.
تو جب مائیں ہی بچوں کی پرورش میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی اور اس کام کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گی، تو مجھے بتائیں کہ پھر انسان اور جانور کے بچے کے درمیان فرق کیا رہ جاتا ہے؟ جس طرح جانور اپنا بچہ باہر پھینک دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرو، یا صرف اس کو بنیادی کھانے پینے کا کام اس کا کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان نے بھی یہ رویہ شروع کر لیا ہے کہ بچوں کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کر کے ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تمام تر ضرورتیں پوری ہو رہی، یا ان کو کالج یونیورسٹیز کی تعلیم دلوا کر ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی تمام تر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ کبھی کسی ورکنگ وومن کے بچے سے پوچھ لیں کہ وہ کس حد تک اس چیز کی کمی فیل کرتا ہے کہ اس کی ماں اس کے پاس نہیں ہے، سارا دن اس کی ماں گھر سے باہر رہتی ہے، اور جب وہ گھر لوٹتی ہے تو اس ماں کے پاس اتنی انرجی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے یا اپنے بچے کی کوئی تربیت کا کام کر سکے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ اسلام آپ کو کام کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو ایک عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کام کرے، اور پیسہ جو کمائے اس پہ سرے سے کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ اس کے باپ کا، نہ اس کے شوہر کا، نہ اس کے بھائی کا، وہ اپنے تمام تر مال کی خود ملکیت اس کے پاس ہے۔ تو اسلام نے تو عورت کو یہ حق دیا ہے، لیکن یہاں پہ بات پرائیورٹی کی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں آپ سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر مرد اور عورت دونوں نے ایک جیسے ہی کام کرنے تھے تو اللہ تعالیٰ دو الگ الگ جینڈرز ہی نہ بناتے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے نسلوں کی تعمیر کرنی، آپ امت مسلمہ کی معمار ہیں۔ اگر آپ ہی گھروں سے باہر آ جائیں گی تو مجھے بتائیں کہ انسانی نسل کا پھر کیا بنے گا؟ پھر یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ آج کل یہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے کی تحریک معاشرے میں اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ ہر دوسری تیسری عورت آپ کو یہی کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، ایسا کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ دلائل بھی دیتی ہیں، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی اگزامپل لیتی ہیں کہ وہ ایک بزنس وومن تھی، اور اس سلسلے میں حضرت خدیجہ کو رول ماڈل کی حیثیت دیتی ہیں۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت خدیجہ بزنس ضرور کرتی تھیں، لیکن آپ نے کبھی ہسٹری میں یہ چیز پڑھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے گھر سے باہر نکل کر کام کیا ہو؟ بلکہ وہ اپنا سامان بھیجتی تھی تو اس کے ذریعے تجارت کرتی تھی وہ، اور ہسٹری میں آپ کو کبھی بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکلی ہوں گی۔ اور پھر یہ آدھی سٹوری بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ ایک بزنس وومن تھی، جبکہ ہم دیکھیں کہ شادی کے بعد انہوں نے اپنا تمام تر کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو فضیلت ہے کہ ان کو افضل ترین خاتون کہا گیا ہے، وہ ان کے بزنس وومن ہونے کی وجہ سے نہیں کہا گیا، بلکہ ان کی اسپیشیلٹی کچھ اور تھی۔ آپ اس کردار کو تو پڑھیں کہ جو حضرت خدیجہ نے اسلام میں ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ اسلام لے کر آئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح سے لوگ ظلم ڈھا رہے تھے، سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر ہر موقع پہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں اور بڑے ہمت اور حوصلے کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کی۔ عورتیں حضرت خدیجہ کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہیں اپنے حق میں، کبھی حضرت فاطمہ کی اگزامپل کیوں نہیں دیتی، ان کو اپنا رول ماڈل کیوں نہیں بناتی؟ آپ کو حضرت فاطمہ کی زندگی کے بارے میں بہت کم واقعات ملیں گے، کیونکہ ان کی زندگی ان کے گھر تک محدود تھی، اور یہ فاطمہ ہی تھیں جنہوں نے حسین کا کردار ڈیولپ کیا تھا، جنہوں نے حسین اور حسن جیسے بیٹوں کی پرورش کی تھی۔ تو یہ ایک مسلمان عورت کا مثالی کردار ہونا چاہیے، اور اگر ہم نے اگزامپل لینی ہے تو وہ اگزامپل لیں کہ جو واقعی اگزامپل مانے جانے کے قابل ہو۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار اسلام میں ادا کیا تھا اس کو پڑھیں کہ انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے تھرو ان کو ڈائریکٹلی سلام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ کائنات کا مالک اس کو سلام کر رہے۔ پھر عورتیں حضرت عائشہ کی اگزامپل دیتی ہیں کہ حضرت عائشہ علم کی مجلسیں منعقد کرتی تھی۔ اب اس کے بارے میں بھی آپ کبھی مجھے اگزامپل نکال کے دکھا دیں کہ حضرت عائشہ گھر سے باہر نکلی ہوں۔
پھر حضرت خولہ کی اگزامپل دی جاتی ہے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، تو وہ جنگ کی صورتحال تھی، وہ نارمل زندگی سے ریلیٹڈ نہیں تھی۔ یہ احکامات جو آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ عمومی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، عام حالات کے لیے۔ جنگ کی صورتحال جب ہوگی تب تو عورتوں کو گھروں سے باہر نکل کر زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرنی ہوگی، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ بلکہ آج کل تو جنگیں جس طرح سے ہو رہی ہیں، عورتوں کو اپنا ڈیفینس کرنا بھی آنا چاہیے، ان کو اتنی فوجی تربیت ان کو ملنی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام بھی کر سکیں۔ تو اسلام ان چیزوں کو منع نہیں کر رہا، بلکہ اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت شرعی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے اور اپنے فرائض پورا کرنے کے بعد جو ٹائم اس کے پاس بچتا ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن میں یہاں آپ کو پرائیورٹی کی بات بتا رہی ہوں کہ جب تک ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ قربانی نہیں نہ دیں گے تب تک معاشرے میں کوئی بہتری کا کام نہیں ہو سکے گا۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ہی کیوں کمپرومائز کریں یا ہم ہی اپنی خواہشات کو کیوں دبا کے رکھیں، تو پھر یہ بات سن لیں کہ پھر آپ لوگوں کو ہی زیادہ اجر ملے گا، آپ لوگوں کو ہی بڑی بڑی جنتوں سے نوازا جائے گا اور آپ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گی۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہیں تو اس دنیا میں پھر آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی اپنی خواہشات کی۔ اور جب سے یہ مٹیریلزم کا دور آیا ہے تب سے ہم میں نا ویسے بھی شکر کا جذبہ ختم ہو کے رہ گیا۔ ہر انسان نہ شکری کرتا پھرتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اور ہم نے اپنی ضروریات کو بہت ہی زیادہ غیر محدود کر دیا ہوا ہے، اور اس چیز کو بھی ہم ضرورت کہتے ہیں جو واقعی میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں شکر کا رویہ اختیار کر لینا تو یہ سارا جو لائف سٹائل بہتر کرنے کا چکر ہے یہ ختم ہو کے رہ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ اپنے حالت کو تبدیل نہ کریں اور غربت میں ہی زندگی گزار دیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں شکر کرنا سیکھیں، اور اگر آپ واقعی کچھ کردار ادا کرنا چاہتی ہیں معاشرے کی بہتری میں، امت کی بہتری کے لیے، تو پھر ماؤں کو تو قربانی لازمی دینی پڑے گی، پھر آپ کو اپنی خواہشات سے بھی کچھ نہ کچھ حد تک ہاتھ روکنا پڑے گا۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اس کام کو کمتر سمجھنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ گھروں میں رہ کر بچوں کی پرورش کریں، اور اس طرح وہ سمجھتی ہیں کہ وہ صرف جھاڑو پوچھا کرنے کے قابل رہ جائیں گی یا صرف شوہر کی نوکری کریں گی۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ شوہر کی نوکری نہیں نہ کر رہی تو آپ باہر کسی اور انسان کی نوکری لازمی کر رہی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ جس طرح ویسٹ کو کاپی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ویسٹ کا حال آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ پوری سویلائزیشن کو لیپس ہو کے رہ گئی ہے۔ وہاں پہ ذرا عورتوں کا حال چیک کریں کہ کس طرح سارا دن ان کو لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے، اور ایک طرف ان کو اپنا بچہ بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے، وہ بچہ جس کے باپ کا ان کو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اسلام کی اپنے اوپر یہ رحمت دیکھیں کہ عورتوں کا وہ کس قدر محافظ ہے۔ عورتوں کو اسلام نے معاشی فکر سے ہی آزاد کر دیے، اور صرف ایک ذمہ داری ان کے سپرد کی ہے کہ نسل انسانی کی معمار تم ہو، امت کی، انسانیت کی پرورش تم لوگوں نے کرنی۔ تو مولانا مودودی اس سلسلے میں کہتے ہوتے تھے کہ ایک انسانی بچے کی پرورش کرنا پوری کائنات کو پالنے کے برابر ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم لوگ ہی گھروں سے باہر نکل جائیں گی تو پھر مجھے بتائیں کہ بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ اب عورتیں کہتی ہیں کہ اس طرح تو ہم بالکل ہی ناکارہ ہو کے رہ جائیں گی، یا ہمارے پاس اگر کوئی ہنر ہے تو کیوں ہم کوئی کام نہ کریں۔ تو یہ بات میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دی ہے کہ کام آپ کر سکتی ہیں، اس میں اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ شرعی حدود کے اندر رہ کے کام کریں۔ اور آج کل تو ویسے بھی ورک فرام ہوم کی اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں، اور ریموٹ جابس کا کنسیپٹ ہی اتنا ان ہو چکا ہے کہ آپ کو گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اگر آپ واقعی میں کوئی پروڈکٹیو کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ گھروں میں رہ کے بھی وہ کام کر سکتی ہیں۔ تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ جب تک واقعی آپ کو کوئی ضرورت نہ ہو یا جب تک کوئی مجبوری نہ ہو گھروں سے نہ نکلیں، بلکہ جو آپ کا پہلا کام ہے، پہلا جو آپ کا فرض ہے اس کو پورا کریں۔ اور اگر آپ اس کو احسن طریقے سے پورا کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ معاشرے کی بہتری میں بھی کوئی کردار ادا کر رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں سب سے آخر پر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی
کہ کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد تو ہم سے آگے نکل گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی ایسا کوئی عمل بتائیں کہ ہم مجاہدین جیسا رتبہ پا لیں، ان جیسا اجر ہمیں بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ہی بات کہی، وہ یہ کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہو گی تو مجاہدین کا رتبہ پا لو گی، ان جیسا اجر پھر تم کو بھی ملے گا۔ تو یہ ایک عورت کی گھر میں رہنے کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عورت مستور رہنے کی چیز ہے، یعنی چھپائے جانے کی چیز ہے، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ آگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب سب سے زیادہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اصل میں کہ ایک عورت کا اصل مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب وہ سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے برعکس ہم نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ضرورت کے تحت نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو شوقیاں گھروں سے نکل رہی ہیں، باہر سیر و تفریح کے لیے جایا جا رہا ہے۔ اسلام آپ کو انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن کچھ لیمٹس رکھی گئی ہیں، کچھ حدود ہیں، جس طرح حدیث میں کہ کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل عورتیں محرم کے بغیر سفر تو چلے چھوڑ دیں، جو ہے وہ ویسے بھی آزادانہ طور پر باہر پھرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، کبھی ریسٹورنٹس پہ، کبھی پارکس وغیرہ میں۔ اور پھر یہ کہ باقاعدہ بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کا یہ جو کلچر عام ہو چکا ہے، دیکھیں گے پھر ان تمام تر باتوں کی وجہ سے یا ہمارے رویوں کی وجہ سے ہی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو جس طرح مغرب کا آج کل حال ہوا پڑا ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی ماں باپ کا رشتہ باقی رہ گیا، آپ کو وہ ترقی یافتہ نظر آتے ہیں لیکن کبھی اس تہذیب کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی ان کو اندر سے دیکھیں کہ کس طرح وہ تباہ ہوئے پڑے ہیں اور اپنے حال پر باقاعدہ رو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اور اسلام کو حقیقت میں اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ عورتوں کو اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں، یا اسلام عورتوں کا جس قدر محافظ ہے، دنیا میں دوسرا کوئی مذہب یا کوئی دین اس کا محافظ نہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم مزید احکامات کو ڈسکس کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے جتنا پڑھا یا جن چیزوں کو ہم نے سمجھا، ہم ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔